बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वहीद अज़ीज़ आपसे मुखातिब हूँ। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल दी पॉइंट। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे उसका बहुत चर्चा था। चर्चा इस लिहाज से था कि गुज़िश्ता कुछ सालों से अगर आप देखें तो सियासी तौर पर अब ऐसा नहीं रह गया कि सरहदें बनती, यूँ नहीं रह गया कि सिर्फ सियासत एक मुल्क तक महदूद है, बल्कि यूँ कह लीजिए एक मुल्क के पॉलिटिशियन बहुत सी जगहों पर इन्वॉल्व होते हैं। या आप ये भी, इसकी वजह ये भी है कि दुनिया सेटेलाइट ऐसी तरक्की कर गई है कि दुनिया ग्लोबल विलेज की जगह ग्लोबल हट बन गई है। अब दीवार से दीवार जुड़ गई है। एक छोटी सी खबर अब एक बड़ी खबर बन जाती है। एक ऐसी कैफियत जो बुनियादी तौर पर हम देख रहे हैं कि अब देखें, एक किसी मुल्क में छोटा सा वाक़या होता है, किसी देहात में होता है, तो वो दुनिया में जंगल, जिस तरह जंगल में आग फैलती है, ऐसे फैल जाता है। उसके पीछे वजह क्या है? बहुत सारी वजह। तो मैंने आपको बता दें, सेटेलाइट की बात है। हमने कुछ अर्सा पहले एक बड़ा स्कैंडल देखा था पनामा के नाम से। पनामा पेपर्स ने दुनिया की सियासत को हिला कर रख दिया। बिलखुसूस अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे यहाँ सियासत में बड़ा एक भौचाल आ गया। 3 दफ़ा का एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म, जिनका ये क्लेम है कि वो इलेक्ट हुए बार बार, उनकी कैफियत ये हुई कि उनके खानवादे का नाम उसमें आया। बाद में जो भी केसेस चले, ये मौजू नहीं है इस वक्त, लेकिन उसी तरह का एक स्कैंडल फिर से सामने आया जिसको पिंडोरा बॉक्स का नाम दिया गया। पिंडोरा बॉक्स बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों की कोशिश है जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। 500 से ज़ायद सहाफ़ियों ने इसमें हिस्सा लिया और मालूमात इकट्ठी की। उन लोगों के नाम सामने लाए जिन्होंने अपने अपने ममालिक में किसी तरह दौलत को नाजायज़ तरीके से बाहर भेजा, यानी मनी लॉन्ड्रिंग आप कह लीजिए। वाइट कॉलर क्राइम कहलाता है ये, और वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। पहले तो उन सहाफ़ियों को यकीनन खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने ईमानदारी के साथ ये काम किया, लेकिन जहाँ पर ईमानदारी से काम होता है वहीं तस्लीम करना पड़ेगा कि कुछ ज़ाती बुनियाद पर बुग़्ज़ भी निकाले जाते हैं। ज़ाती बुनियाद पर ऐसी बातें भी की जाती हैं जो मुनासिब नहीं होती, और गैर मुनासिब गुफ्तगू करके दूसरों की इज्जत को धचका लगाया जाता है, दाग लगाने की कोशिश की जाती है। इसमें भी कुछ ऐसे ही मामला सामने आए पिंडोरा बॉक्स में, जहां बहुत से सियासतदानों के नाम आए। हम जानते हैं कि हमारे जितने भी मिडिल क्लास कंट्रीज़ हैं उनमें जो सियासतदान होते हैं वो अवाम को बड़ा अच्छा बेवकूफ़ बना लेते हैं। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, और भी जो पैकार के ममालिक हैं वो शामिल हैं। लेकिन अब के बार एक ऐसा मामला सामने आया कि कुछ ऐसे लोगों के नाम भी आए जो एक बड़े कह लिया बाइज़्ज़त इदारों से ताल्लुक़ रखते थे, और दिल भी नहीं मानता, अकल भी नहीं मानती कि वो लोग जो एक मुल्क के ख़िलाफ़ जंग लड़े हों वो उसी मुल्क में तिजारत भी करें या कारोबार भी करें। जब उनका नाम दिया तो यकीनन उस इदारे के वो रिटायर्ड लोग जो थे वो दहल गए, इसलिए कि उनकी जड़ें इस मुल्क की ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इस मुल्क की इस सरहद की हिफाजत के लिए शब रोज़ एक किया, और बाकायदा ना सिर्फ पहरा दिया बल्कि दुश्मन जो अपना बड़ा ताकतवर समझता था उसे कदम कदम पर एहसास दिलाया कि वो सिर्फ एक बदमस्त हाथी है, कोई और ऐसी बात उसमें नहीं है, ना कोई ऐसी खूबी और खुसूसियत है कि वो हम जैसे एक मुल्क को नुकसान पहुंचा सके जहां मोहब्बत भी है और पैट्रियाटिज़म भी अरूज पर है। ऐसे ही कुछ लोगों का नाम जो है पनामा में आया। मैं सियासतों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि हमारी सियासत में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई और फिर उससे फ़ायदा भी उठाया, उन कंपनीज़ को चलाया भी। यहाँ बात कुछ ऐसे लोगों की हो रही है जिनसे हमें बहुत सी तौक़ुआत वाबस्ता होती रही हैं और हैं भी, इसलिए कि वाहिद इदारा पाकिस्तान आर्मी है जिसे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ना तो वो इस तरह के इदारा है कि जो कभी इनडिसिप्लिन इस तरह का हुआ हो कि उसने लोगों को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिससे बहुत बड़ा कोई अलमिया जन्म ले। अगर लोग ये कहेंगे सियासत में इन्वॉल्वमेंट हो तो यकीनन वो सियासतदान लोग नाअहली है। सियासतदान ईमानदारी से अपने काम करते, जमहूरियत को जमहूरियत समझ कर चलाते तो बिलाशुबा कभी भी आर्मी या कोई भी इदारा इसमें इन्वॉल्व ना होता। हमारे तो सियासतदान खुद उनकी दहलीज पर जाकर माथे रगड़ते फिरते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारी मदद करें, ये मामला हो गया, वो मामला हो गया, यानी उनकी ताकत को वो अपनी सियासत समझते हैं। तो ये जो ऐसी कैफियत है वो खुद हमने बनाई ना। वो इदारा तो बहुत अच्छा इदारा जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, जो ये एहसास दिलाता है कि हम अपने घरों में आराम से सुख से चैन से सो जाएं, और वो लोग सरहद पर खड़े हों, अपने बच्चों की कुर्बानी दें। हम में से कौन है जो अपने बच्चों को इस तरह कुर्बान करने के लिए तैयार होता है? तो फिर ऐसे लोगों पर जब कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है या ऐसे लोगों को जब निशाना बनाया जाता है तो तकलीफ़ होती है, इसलिए कि इन लोगों के साथ हमारे दिल जुड़े हुए हैं। इन लोगों के साथ हम इस तरह वाबस्ता हैं कि हम कभी नहीं सोच सकते कि ये लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारी कौमियत को नुकसान पहुँच सके या हमारी हमीयत को नुकसान पहुँच सके, या ख़ुद हमारी जो नेशनलिज़म है, जो हमारी मजबूती है, जो इत्तेहाद है, जो यकजहती है, उसको नुकसान पहुँच सके। तो यहाँ कुछ ऐसे नाम भी आए और उन लोगों ने उन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इंदिया भी दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे दीगर इदारे हैं उन्हें मुतहरिक होना चाहिए। अगर ये इल्ज़ामात हैं तो बिलाशुबा ये सामने लाने चाहिए, और उन सहाफ़ियों को जिन्होंने ज़ाती मुफाद के लिए या कह लें गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए काम किया है उन्हें इसकी सज़ा देनी चाहिए। सहाफ़त
عبادت جیسا پیشہ ہے اگر اسے ایمانداری سے کیا جائے، اگر صحافی اپنی ذات کی بنیاد پر اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کرتا ہے تو پھر اس سے زیادہ بدمزہ اور برا پیشہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں صحافی بڑے عظیم ہوتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن چند ایک لوگ ایسے بھی تو ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر بعض اوقات اپنی حدود کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ پنڈورا باکس میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ یقیناً تحقیق طلب کام ہے وہ، میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، میں نے تو یہ کہا تحقیق طلب کام ہے وہ، اس پر اداروں کو متحرک ہونا چاہیے، حکومت کو متحرک ہونا چاہیے۔ یہ حکومت تو بنی اس بنیاد پر تھی کہ ہم انصاف کا بول بالا کریں گے، ہم وہ سارے کام کریں گے جو عوام کی بہتری کے لیے ہوں گے، جو مفاد عامہ کے کام کہلاتے ہیں۔ یہ مفاد عامہ کا کام ہے، اس میں بلا شبہ حکومت کو صرف کمیٹی بنا دینے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر کچھ عمل ہوتا نظر آنا چاہیے۔ اگر اس میں کسی نے غلط خبر دی ہے اور کسی کا نام غلط طریقے سے چھاپا گیا یا کسی کو غلط طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے خلاف ایسا ایکشن ہونا چاہیے کہ دوبارہ کوئی یہ کام نہ کر سکے۔ جس طرح ہم سیاستدانوں کے خلاف ایکشن کی توقع رکھتے ہیں، بلا شبہ دیگر شعبوں کے بھی لوگ جو غلط کام کر رہے ہوں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہوا اور یہ الزام ہے تو پھر الزام کی سزا جو ہے وہ سخت ترین ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایک شخص کی ریپوٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے اس ادارے کی ریپوٹیشن کا جس کے خلاف ہمارا ہمسایہ ملک ہمیشہ سرگرم رہا ہے۔ ایک ہی کوشش رہی ہے ان کی، کسی طرح پاکستان آرمی کا ڈکلائن ہو، اللہ نہ کرے کہ اس کو اس صورت میں لے آیا جائے کہ لوگ اس کے خلاف ہوں، ایسا ہو نہیں پایا۔ کبھی مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں اور اس میں ہماری کچھ سیاسی قوتیں بھی اعلی کار بن جاتی ہیں۔ میں یہاں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ایک سیاسی جماعت کا جو میڈیا ونگ ہے وہ بھی اس میں بہت بری طرح انوالو نظر آتا ہے، اور چونکہ وہ خود پہلے انوالو تھے بہت سارے اسکینڈلز میں، اب وہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو انوالو کیا جائے جن کے بارے میں انہیں شک ہے کہ ان کے بارے میں تمام معلومات اور خبریں انہوں نے لیک کی ہیں، جبکہ یہ خبریں تو اس طرح لیک ہو جانی، جب آپ نے برا کیا ہے تو یقیناً آپ اچھے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ کانٹے بیجنے کے بعد آپ پھول کاشت کرنے کی توقع رکھیں تو بڑی بے وقوفی ہے۔ تو ایسا کیا بھی ہے ہم نے، اس لیے کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیشنز تھے، سیاستدان تھے، انہوں نے روپیہ پیسہ کمانے کے لیے عوام کو بے وقوفی بنایا، دھوکہ بھی دیا، الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے اس کو رعایا کو اپنی ملکیت سمجھ لیا اور بادشاہت کے انداز میں رہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارے جو اس کا تحفظ کر رہے ہیں ان پر کچھ ایسا داغ لگ جائے کہ جس سے دنیا میں ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدنامی کی صورت ہو۔ ایسا انشاءاللہ ہوگا نہیں، لیکن چونکہ وہ مسلسل اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں یہ التماس بھی کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے، اور جتنے لوگ اسے سن رہے ہیں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ایک حقیقت کو سامنے رکھیں۔ یہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو سیکورٹی فورسز ہیں خاص طور پر، یہ بڑی عظیم ہیں، ان کی وجہ سے میں اور آپ احساس تحفظ میں ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے بچے احساس تحفظ میں ہیں، ان کی وجہ سے ہم لوگ سکون کا سانس لیتے ہیں اور بستر پر آرام سے سوتے ہیں۔ تو یہ جو الزامات ان پر لگے ہیں اور یہ کہا گیا کہ وہ جرنیل جو 2 بار ستارہ جرت ہو اور اس کی جو جائیداد یا اس کا کاروبار بھارت میں ہے، یہ تو بڑی اہم خانہ سی بات ہے کہ جو شخص لڑائی بھارت کے خلاف ہو وہ بھارت ہی میں تجارت کیوں کرے گا۔ تو یہ تحقیق طلب معاملات ہیں، میرے خیال کے مطابق ان پر باقاعدہ قانونی طریقے سے تحقیق ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ ساری چیز سامنے آئے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس عظیم ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش میں مبتلا ہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ آخر پاناما کی طرح کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ جس طرح پاناما کا ایک شور مچنے کے بعد اس کا بھونچال ہم نے جھٹکے محسوس کیے تھے، ہلچل سی تھی سیاست میں اور دیگر جو ادارے تھے ان میں، اس میں ایسا کیوں نہیں ہو پایا؟ یہ ایک دوسرا سوال تھا۔ پہلا سوال ہم نے یہ کہا کہ مذمت اس صورت کی ہے کہ اگر کوئی چیز غلط نکلتی ہے تو اس کی تو تحقیق طلب معاملات ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ناکام ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ ہائپ تو اس کی بہت کریٹ کی گئی تھی، آنے سے پہلے تمام میڈیا چینلز نے ایسا ایک شور مچایا ہوا تھا کہ جیسے یہ آنے کے بعد پاناما سے بڑا سکینڈل ہے، اور بہت سے اینکرز نے اور دیگر لوگوں نے یہ بات کہی بھی کہ پاناما کا سکینڈل تو کوئی سکینڈل ہی نہیں تھا۔ ایکچولی یہ سکینڈل آ رہا ہے جو بہت بڑا سکینڈل ہے، لیکن وہ بات جو شیخ رشید نے کہی کسی حد تک وہ ٹھیک لگتی ہے کہ جتنا شور شرابہ تھا یا وہ پہاڑ کھودا گیا تو نکلا چوہا، یہ درست بات ہے، اس میں وہ باتیں نظر نہیں آئی ہمیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جگہ جگہ پہ سازش کی بو بھی آ رہی ہے۔ میں نے آپ جیسے پہلے حصے میں نے بات کر دی کہ جو نتیجہ ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا کن کو؟ ان لوگوں کو جن سے اس کا تعلق بہت کم بنتا تھا۔ اگر ان کی آف شور کمپنیاں تھی بھی تو وہ کس پرپس کے تحت چل رہی تھی، اس کو بغیر تحقیق کے سامنے لایا گیا۔ جب وہ بغیر تحقیق کے سامنے آئی تو تحقیق کے بغیر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ الزامات گنے جاتے ہیں، تو الزامات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو پاناما کا معاملہ تھا وہ اس لیے مختلف تھا، پاناما میں صرف الزامات نہیں تھے، کچھ ایسے ثبوت بھی تھے کہ جن پر تحقیق بڑی آسان تھی۔ یہ تو الزامات ہیں، یہ تو ثابت کرنا ہے ابھی کہ جو الزام لگائے گئے ہیں ان میں کتنی راست بازی
موجود ہے, کتنی سچائی موجود ہے, اور یہ کس بنیاد پہ الزام لگے ہیں. اگر چن چن کر ایک خاص ادارے کو نشانہ بنایا گیا ہے, تو میں خاص طور پہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, ایک خاص ادارے کو نشانہ بنایا گیا, تو مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی ایسی قوت کام کر رہی ہے پیچھے جو اس سازش میں مصروف ہے کہ وہ ادارہ جو عظمتوں کا حامل ہے اس ملک میں, اس کو نشانہ بنا کر, کچھ لوگوں کو نشانہ بنا کر اس ادارے کو ثابت کیا جائے کہ یہ یعنی منی لانڈرنگ یا دیگر چیزوں میں انوالو ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی معاملہ ہے, اور یہ بڑا مسئلہ اس کی ناکامی کا ہمارے ہاں سب سے بڑا یہی ہے. اور دیگر ممالک میں دیکھا جائے تو جن لوگوں کے نام لیے گئے اس طرح کا ایکشن سامنے نہیں آیا جیسے پاناما میں تھا, کیونکہ اگر پاناما میں دیکھیں تو کچھ ممالک کے جو بڑے آفیشلز تھے انہوں نے باقاعدہ ریزگنیشن دیا تھا, اور استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے اپنی خدمات بھی چھوڑ دی تھی. مطلب یہ تھا وہ ثابت شدہ بات تھی. اس میں کچھ ثابت کرنا ہے. ابھی جو اہم سوال یہاں ہوتا ہے نا بار بار کہ یہ فلاپ کیوں ہوا اور وہ سکسیسفل کیوں تھا, تو اس کی ریزن یہ تھی کہ اس میں الزامات جو تھے وہ تقریباً تحقیق کے ساتھ تھے. یہاں جو الزامات ہیں وہ اس میں تحقیق کم ہے اور الزامات زیادہ زور سے دہرائے گئے ہیں. ہمیشہ زور دینے سے بات طاقتور نہیں ہوتی. دیکھیں دلیل کے لیے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں, اور ثبوت اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی بات حقیقت میں ہو بھی. میں نے اپنے پہلے حصے میں یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ بالخصوص ایک ادارے کو ٹارگٹ کیا گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. یقیناً ہمارا وہ ادارہ اس طرح کے معاملات میں نہیں ہے, بلکہ اس ادارے کے لوگ بھی ایسے نہیں ہیں. شاید کوئی اگر ایک دو ایسے ہوں گے بھی کسی وقت میں, تو ان کا یہاں پر ایسا کوئی کنسرن نہیں بنتا. یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور انڈیا چینلز نے یا انڈیا میڈیا نے تو یہ اس بات کو اتنا اچھالا, اس لیے اچھالا کہ کسی طرح میں نے پھر وہ جملہ جو کہ ہماری آرمی کی ایفیلیشن ہے ہماری عوام کے ساتھ, اور ہماری مضبوطی یہی ہے کہ ایک بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے آرمی کی اور عوام کی, اس کو ختم کرنے کی یا اسے کہہ لیں آپ کے تضحیق میں لانے کی کوشش کی گئی, اور یہ بات کچھ درست نہیں ہے. تو اسی لیے یہ بہت بری طرح ناکام ہوا, اور میرا نہیں خیال کہ اس میں سے کچھ اور نکلے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.